اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جمعہ کے دن جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد پابندی سے یہ دعا پڑھتا ہے، گمان نہیں کر سکتا جتنا رزق اس کو ملے گا۔ جمعہ کی دن جمعہ نماز کے بعد یہ دعا جو بھی پڑھے گا گمان نہیں کر سکتا جتنا رزق اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ یہ عمل ہے، اور یہ عمل کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، اس سے پہلے اس کا مخزن کیا ہے۔ احیاء العلوم کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی اس عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بہت زبردست عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت ہر اس بندے کو ہوگی جو اس ویڈیو کو واچ کر کے کمنٹس میں ڈن لکھے گا۔ انشاءاللہ اس کو اجازت کے لیے کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو خاص اجازت ہے۔ یہ ایک پہلے بات میں نے بتا دی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے حساب سے یہ بتایا گیا عمل۔ اچھا، احیاء العلوم کے اندر اور تفسیر روح البیان کے اندر تو یہی بتایا گیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ اچھا، ہمیں جو بزرگوں نے سکھایا وہ یہ سکھایا کہ آپ اس کو 5 جمعے اس ترتیب سے کر لیں، کیونکہ جس ٹائم پہ یہ بتایا گیا تھا اس ٹائم میں اور آج کے یہ جو گیپ ہے 30-40 سال کا، اس میں بہت تبدیلی آ گئی۔ پہلے زمانے کے لوگوں کے ایمان اور قسم کے تھے، آج معاملات کچھ اور ہیں۔ 5 وقت کا نمازی تہجد گزار بندہ بھی جب اپنا موبائل کسی دینی کام کے لیے بھی اٹھا کے بیٹھتا ہے نا، تو اس کو 4-5 کچھ ایسی چیزیں ویسے ہی نظر آ جاتی ہیں جو اس کو دیکھنی نہیں چاہیے۔ ایگری کرتے ہو نا کہ نہیں؟ اسی طرح سے آپ کوئی بھی چینل لگا کے بیٹھ کے، چاہے آپ خبریں سن رہے ہیں تو اشتہارات میں آپ کو 5-7-10 اشتہارات میں کچھ دو چیزیں ہیں تو آپ کو دیکھی ہوئی نا، اپنے آپ کی تہجد گزاری اور سب عبادت گزاری، موسیقی بھی آپ نے سنی، تو یہ معاملات کچھ آج کل کے کچھ اس طرح چل رہے ہیں۔ تو پھر عمل کی تھوڑی سی اس کی ترتیب بدل دیں۔ میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پھر اس کو تھوڑا بڑھا دو۔ تو میں آپ سے صرف اسی بات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس معاشرے میں ہیں جو قرب قیامت کا جو دور چل رہا ہے، یعنی قیامت کا قرب جا رہا ہے نا، تو اسی قیامت کے دور کے قرب کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا تو اس ٹائم میں جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ شخص اس وقت کا ولی ہوگا۔ اور یہ بات بھی حدیث شریف میں موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے آخری ایام میں، یعنی قرب قیامت کے دور میں، جب آخری ایام دنیا کے چلتے ہوں گے، آخری وقت ہوگا، تو اس ٹائم کے اوپر وہ جس کو فتنے کا دور اور دجالی فتنے کا دور کہا جائے گا، تو ایسے دور میں کچھ میرے امت کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی عبادات کا لیول جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی ان کے مقام اوپر ہوں گے۔ اچھا، اور اسی طرح سے یہ بھی ساتھ ساتھ تھا کہ صرف ایک چیز جو اللہ کو ناپسند ہے نا، بس اپنے گرہ باندھ لیجئے، اپنے پلے سے لکھ لیجئے اپنے دل پر، کبھی بھی شرک کی طرف نہیں جانا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پورے کے پورے گناہوں سے بھر کے بھی چلے جائیں نا، اور اس میں شرک نہ ہو، شرک نہ کیا ہو آپ نے، تو اللہ سے کبھی گمانے کے اللہ آپ کو معاف کر دے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس شرک کے گناہ سے بچائے، اور اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کیجئے، اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، یہ پڑھتے رہا کیجئے، اللہ شرک سے سب کو بچائے۔ تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا سب سے اہم ہے، مقصد کہنے کا یہ تھا۔ تو پھر اس دعا کو جو انہوں نے بتایا کہ جمعے کے بعد پڑھا جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بڑھا دیں، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور ایک جمعے کو شروع کریں اور 5 جمعے تک چلے جائیں، اور اس طرح سے آپ کے جمعے بھی پورے ہو جائیں گے، آپ کے دن بھی۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھیے گا۔ اب میں اس عمل کی ڈیٹیل کی طرف آتا ہوں کہ یہ بتانا پہلے اس لیے ضروری تھا، ورنہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح تو فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہوا تھا، فلاں شاہ صاحب نے ایسے بتایا تھا، تو ہم تو اتنا ہی کریں گے، پھر رزلٹ نہیں ملتے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جمعہ کے دن جمعہ نماز کے بعد سے شروع کریں اور یہ دعا آپ پڑھنا شروع کریں،
تو پڑھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا اتنا رزق اللہ تعالیٰ اس کو گمان سے زیادہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار صرف یہ دعا پڑھنی ہے، اول آخر دروشی پڑھ لیں ایک دفعہ، اللہم یا غنی ہو یا حمید ہو یا مبدی ہو یا معید ہو یا رحیم ہو یا ودود ہو، اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک و بطاعتک عن معصیتک۔ یہ دعا آپ ایک بار پڑھنا، بس یاد کر لیں، 4 لائنوں کی دعا ہے، اس کے بعد اس کو ہر نماز کے بعد ایک بار، ہر نماز کے بعد ایک بار، 5 جمعے تک کریں، انشاءاللہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا جتنا رزق اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے، آپ کے گمان سے بھی زیادہ رزق عطا کریں گے۔ پورے یقین کامل کے ساتھ آپ یہ عمل کیجئے، ایک جمعے کی نماز ایک جمعے کو شروع کیجئے جمعہ نماز کے بعد، پھر ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے رہیے حتیٰ کہ 5 جمعے گزر جائیں۔ اور بہنیں اگر گیپ کے لیے پریشان ہیں تو گیپ کے دنوں کے بعد آپ اس کو پورا کر لیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں آنے والا، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بھئی مرد حضرات تو اس کو کر سکتے ہیں نا کنٹینیوس 5 جمعے تک، تو اس کے بعد خواتین ہیں تو وہ اگر گیپ کیا گیا 2 جمعے کیے یا 1 جمعہ کیا گیپ آ گیا تو آگے آپ 4 جمعے جو ہے اس کے بعد کر لیجیے، تو یہ سمپل سی بات ہے۔ اور 4 جمعے کنٹینیوس نہیں ہوتے، آپ 2 جمعے پہلے کر لیں، 2 جمعے بعد میں کر لیں، 5واں جمعہ بعد میں کر لیں، وہ ہو جاتا ہے، لیکن نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو ہمیشہ آپ کی نیتوں کے پیمانے سے پرکھا ہے۔ آپ کی نیت خالص ہوتی ہے آپ کا عمل قبول ہوتا ہے، آپ کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے آپ کا عمل آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو نیت کو خالص رکھیے، نیتوں پہ ہی عمل کا دار و مدار ہے۔ ایسے ہی نہیں احادیث موجود کہ جناب جب قیامت کے دن آئے گا تو ہماری نماز تہجد اور جتنی باتیں ہوں گی ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ تم تو یہ کرتے تھے دنیا میں واہ واہ کے لیے، وہ تو تمہیں وہیں مل گئی۔ اللہ سے کہے گا میرے لیے تم کیا لے کے آیا ہو، ایسا کوئی عمل جو تمہارے اور میرے بیچ میں ہو، جو دنیا کو نہ پتا۔ میں یہاں جو بیٹھ کے ویڈیو میں جتنی بھی پیاری پیاری خوبصورت باتیں کرتا ہوں تو اس کی تو میں آپ سے کمنٹ کے اندر تعریف لے لیتا ہوں نا، تو اس کا تو عمل گیا نا میرے حساب سے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر میری کوئی ویڈیو دیکھ کے کسی کا کوئی دل پھر جاتا ہے کوئی اللہ کی طرف تو اس کا شاید مجھے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اپنے عمل کو خالص کر دیجئے تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا۔ کچھ مزید پوچھنا ہو اس وظیفے کے بارے میں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا۔ واٹس ایپ پہ رابطے کا ٹائم پاکستان میں عصر کی نماز سے رات 10 بجے تک ہے، اس ٹائم پہ جواب دیا جاتا ہے۔ باقی کمنٹس کا باقی رابطوں میں جو اس کے علاوہ رابطہ کرتا ہے اب اس کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ دوسری بات، کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، الجھ گئے ہیں، نکلا نہیں جا رہا تو اس کے لیے خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا، تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے یا پھر واٹس ایپ پہ بتا دیجئے اگر یہاں لکھنے والا نہیں ہے، اس کو خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ جو میرے دوست باہر کے ممالک سے کال کرتے ہیں میں ان کو بہت شکر گزار ہوں کہ وہ پہلے وقت لے لیتے ہیں۔ UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور فرانس، جرمنی اور ناروے، یہاں کے لوگ بہت بہت عزت دے رہے ہیں، بہت اچھے ہیں کہ پہلے ٹائم لیتے ہیں کال سے پہلے۔ اپنا اسی طرح سے کنٹینیو رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔